الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پروردگار نے، رب العالمین نے، خالق کائنات، مالک کائنات نے ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنے ہی لوگ رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، عمروں میں ہم سے چھوٹے بھی ہوں گے یا تندرستی میں ہم سے آگے بھی ہوں گے، مالوں میں ہم سے آگے ہوں گے، عزت وجاہت مقام مرتبے کے اعتبار سے آگے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا ان کے لیے رمضان کا مہینہ نصیب ہونا فیصلے میں نہیں تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہم کو یہ ماہ مبارک عنایت فرمایا ہے تو میرے بھائیوں، مائیں، بہنیں، ہم کو یہ ماہ مبارک کی قدر کرنا چاہیے۔ تو جس میں سب سے پہلی بات جو میں نے بتایا کہ دل سے اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ تو نے ہمیں نیکیاں دینے کے لیے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ہمارے جسم کی تندرستی دینے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے، اور روزہ داروں کے لیے ایک جنت کا مخصوص دروازہ ہے، اس دروازے میں سے داخل کرنے کے لیے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو اچھی طرح وصول کریں گے۔ لہذا شکریہ ایک زبان سے ہو گیا، ایک دل سے ہو گیا، اور تیسرا شکریہ عمل سے ہے کہ یہ ماہ مبارک کی پوری قدر کی جائے۔ اس کا کوئی وقت رات اور دن میں سے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بہت اچھی طرح اس میں اعمال کرے۔ اور اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے یہاں پر بھی اور جا بجا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی فضیلت بتائی اور رمضان کے اعمال بتائے اور رمضان کے اندر نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا، وہ پہلے سے پروگرام اور وہ پہلے سے باتیں رکھ کر ہمیں ذہنی اعتبار سے تیار کرایا گیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور اوقات کے ساتھ اور اعمال کے کرنے کے ساتھ تیار کر لو۔ خیر اگر وہ ہم نے نہیں کیا تو اب بھی ابتدا کے روزے ہیں، ہم اپنے اوقات، نظام الاوقات جس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، وہ اچھی طرح بنا لے کہ جس کے اندر ہمارا کوئی وقت خالی اور ضائع نہ جا رہا ہو۔ رمضان سے پہلے کی جو ہماری زندگی ہے اور رمضان کی زندگی، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ کوئی سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے۔ آؤ دنیا کے سیزن کو سنبھالنے والوں کو آ کر دیکھو، عام دنوں میں جو وہ پروگراموں میں جاتے ہیں یا جس طرح آرام کرتے ہیں اور جس طرح وہ لوگ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، پوچھو جا کر ان سے، یا خود ہم کاروباری لوگ ہیں کہ کیا سیزنوں میں بھی ایسے ہی ہم رہتے ہیں؟ کیا اپنے ٹائم ٹیبل کو ہم چینج نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے نظام الاوقات کو تبدیل نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے نہیں کرتے؟ تو یہ کوئی بچوں کی طرح سمجھانے کی بات تھی، لیکن پھر بھی امت مسلمہ اتنی زیادہ اپنے آپ کو سستیوں کا شکار کی ہوئی ہے کہ علماء اس بات کی اپنے آپ میں ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ امت کو بیدار کریں، امت کو جھنجھوڑیں، امت کو متوجہ کریں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا ہے تو اس کا کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ لہذا تیسرا جو شکریہ عمل سے ہے کہ ہم ان پورے مہینے کے اندر، ماہ مبارک میں، ہم خوب زیادہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کاموں کو کریں۔ اور دوسرا نظام الاوقات یہ بھی ہے کہ رمضان کے علاوہ جو ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے تھے،
اور اوقات کے ضائع کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا سامان ہماری جیبوں کے اندر ہمارا موبائل فون اور موبائل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی قیمتی زندگی کا قیمتی وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو ایمان دے کر جنت کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی فوراً مال کمانے جاتا ہے دنیا اپنے ملک میں اور اپنے اسٹیٹ میں جو 6-8 گھنٹے کام کرتا تھا، وہاں جانے کے بعد 16 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ تو یہاں کمانے آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ تو یہ دنیا میں جنت کمانے آیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھاتے اپنے آپ کو؟ اور وہ تو 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہے۔ بتا تیرے دنیا میں کتنا رہنے کا تیرے پاس ہے کوئی ٹائم ٹیبل؟ کہ تو 70 سال جی کر مرے گا، تو 50 سال جی کر مرے گا، ہے تیرے پاس ٹائم ٹیبل؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سستیاں ہمیں لے ڈوبے گی، یہ ہمارا لاوالی پن اور ہمارا یہ کسل ہم کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ہم کہاں دنیا کے معاملے میں ہم سست ہیں؟ اپنی مطلب براری میں اور دنیا کے بٹورنے اور دنیا کے چاٹنے میں اور اپنے کھیلوں کے اندر اور اپنی خواہشات کے پوری کرنے میں ہم کہاں سست ہیں؟ تو پھر میں تھوڑا سا کھل کر بھی بات کر دوں کہ میرے بھائیوں، پھر دین کے اور اللہ کی راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ پھر تو یہ سستی نہیں ہے، پھر دین سے بیزاری ہے، پھر دین کے اندر دل نہیں لگتا ہے اور دین کے اوپر چلنے کا شوق نہیں ہے، آخرت میں ملنے والے انعامات کا شوق نہیں ہے پھر۔ اور اسی لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت والا یقین بڑھاؤ، آخرت والا یقین پیدا کرو، وہاں کے ملنے والے اعمال کا شوق پیدا کرو۔ ارے ٹیمپرری اور پرماننٹ میں ہر ایک فرق کرتا ہے اور ڈیسیزن لیتا ہے، چاہے فون کے ریچارج ہوں، چاہے جیلیں ہوں، چاہے دنیا کی زندگی یا پڑھائی ہو، آدمی یہی سوچتا ہے پرماننٹ اور لمبی مدت تک مجھے کیا ملنے والا ہے، وہ سوچتا ہے۔ کیوں محنتوں کے ساتھ اپنی پڑھائیوں کو آگے تک لے جاتے ہیں؟ اس لیے لے جاتے کہ تھوڑے دن تو محنت کر لے، تھوڑے دن تیرے کھیل سے تو آگے پیچھے ہو جا اور اچھا تیرا ریزلٹ اور تیری مارک شیٹ اچھی تیار کر لے، پھر دیکھ تیرے لیے بعد میں سکھ کے دن ہیں، پھر اچھی کمائیاں ہیں، پھر اچھی جاب ہے اور اچھی نوکری ہے اور تیرے لیے پھر آئندہ سکھ کے دن ہے۔ اور ضابطہ سب جگہ تو ضابطہ ہے کہ سکھ کے لینے کے لیے پہلے آدمی مشقت اور محنت کو کرتا ہی ہے، چاہے کھیت کھلیان ہو، چاہے افطاری کے موقع پر 150 آئٹمیں جو دسترخوان پر آتی ہے وہ، چاہے آدمی پھر اپنے کاروبار میں موڑی اور مال لگاتا ہے وہ، کسی بھی جگہ۔ تو یہ والا کنسپٹ اور یہ والی بات ہم کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ میں دنیا کے اندر جنت کمانے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، متوجہ فرمایا اعمال کے کرنے کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی۔ لہذا یہ پہلا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عنایت فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ارے مولانا آپ آخری جمعہ میں یہ بات کر رہے ہیں، پہلے سے کرتے تو ہم کچھ کر لیتے، اب تو کھیت کو چڑیا چگ گئی ہے، سارے دانے پرندے کھا گئے، اب کیا سمجھا رہے ہیں؟ پہلے سے بولتے تو بجوکا لگا دیتے، ہم چاڑیوں لگا دیتے، پہلے سے کہتے تو اب لگائیے چاڑیاں، یہ پہلی جمعہ ہے، ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کے بہت سارے روزے ابھی ہمارے پاس ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات جو بتایا تھا نیک اعمال کے کرنے کی، اور دوسری بات جو میں نے بتایا کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا، جس میں فون بہت زیادہ دخیل ہے کہ فون کے ذریعے سے ہمارے اوقات بہت ضائع ہوتے ہیں۔ ابھی یہ دو تین روزے ہمارے گزرے، کیا ہم نے اپنے فون کے ساتھ پچھلے رمضان سے پہلے والا ہی تعلق رکھا ہے یا کچھ بدلا ہے؟
اگر بدلا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں بدلا تو برائے مہربانی اپنا اس کے ساتھ کا رویہ اور تعلق اور اس کا استعمال ہم بدل لیں۔ کہ فون کے آنے جانے کے علاوہ میں بار بار کہتا ہوں، او بھائیو یہ واٹس ایپ کو تمہارا چیک کر کے تم کو کیا آج تک ملا، کیا ملا؟ گروپ بنتے چلے گئے اور ہر ایک کے گروپ ہے، ان گروپوں میں کوئی ایک آدھ چیز کوئی ڈالتا ہے، سب کے اوقات کو ضائع کرتا ہے، اور نہیں کرے تو وہ بولتا ہے ہم نے ڈالا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے تمہاری زندگی کے قیمتی وقت کو چھیننے کے لیے کچھ ڈالا، تم نے اس پر اپنا وقت لگایا نہیں، لگاؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ وہ کرنے کے بعد پھر اعمال کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو تم کو بھیجتے ہیں، تم بھی تو ہماری زندگی کا وقت برباد کرنے کے لیے تم بھی تو کچھ بھیجو، خالی ہم ہی بھیج کر رہے ہیں۔ یہ دھندا ہی نہیں چاہیے واٹس ایپ کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کاروباری حضرات اگر کچھ کاروبار اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو کچھ اجازت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کیا کتب خانوں کو آگ لگ گئی اور کیا کتابیں ختم ہو گئی جو فونوں میں کتابیں لے کر بیٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں کتاب کھولنے بیٹھتے ہیں کیا کیا کھلتا ہے، کون بچ سکتا ہے؟ بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑے تالے لگانے پڑیں گے، ورنہ تو ایسے ہی گدامیں کھل رہی ہے۔ صلی علی محمد۔ زیادہ دوسری بات جو ہے ابتدائے رمضان میں کہی جا رہی ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ تو پہلا تو ہے فون کا استعمال، دوسرا آپس کی بات چیت اور کھیل کود اور ایسے ہی تضییع اوقات دوسری، یا پھر غیبتیں، لوگوں کی برائیاں۔ لا الہ الا اللہ۔ میں بار بار اس پر متوجہ کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں کی برائیوں کی طرف متوجہ مت ہو جاؤ۔ کیا ہم برائیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے اندر نقائص نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر کمی نہیں ہے؟ جس بات کی میں کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں کیا وہ بات میرے اندر نہیں ہے؟ میں کیوں کسی کی برائی کرتا ہوں؟ میرے پاس بہت وقت ہے برائی کا۔ تقریباً حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کسی نے دنیا کی برائی کی، مذمت، ژال دنیا چو عرس آراستہ، درد روز نوع دیگر خواستہ، کہ یہ دنیا ایسی ہے ویسی ہے یوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ ارے ہم تو برائی کر رہے ہیں، اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں اس کی محبت ہے۔ اس لیے کہ کوئی چیز بری ہوتی ہے اس کا تذکرہ کون کرتا ہے؟ پاخانہ، اس کا تذکرہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ تمہارا دنیا کا برائی کے ساتھ بھی تذکرہ کرنا یک گنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت ہے۔ عزیزو بھائیو، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ کر سوائے اپنی نیکیوں کے برباد کرنے کے دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اپنا اپنا کام کرا کریں، اپنے آپ کے سنوارنے کی فکر کریں۔ قرآن کریم نے کئی جگہ فلا تزکوا انفسکم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم اپنی صفائیاں مت بیان کرو، اپنے آپ کی صفائی اور بزرگی مت جھاڑو ہمارے سامنے۔ مختصر تیسری بات جو ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں فون کے اندر فلمیں، گانے، سیریلیں اور دیگر کچھ دوسرا تیسرا دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، یا پھر اسی طرح اللہ کی مخلوق کی برائی کرنا۔ برائی تیرے میرے سب میں ہے، برائی مت ڈھونڈ، تیرے میرے سب میں برائی ہے، اچھائی کو ڈھونڈ، وہ تجھے کام دے گی۔ صلی علی محمد۔ لہذا ہم امت کی بھلائی کو ڈھونڈیں گے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ بھی انسان تھے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی ان کے اندر ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی میں جو وصف بہت عیاں اور ظاہر تھی، ان اوصاف کے ساتھ ان صحابہ سے کام لیا۔
یہ اپنے ماتحتوں اور اپنے یاروں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کام لینے کا طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ساری دنیا یہی کر رہی ہے کہ کون سی چیز میں کیا اچھائی ہے لاؤ لے لیں، پاخانے میں اچھائی کیا ہے تو بولے کہ یہ کھیتی کے اندر کام دے گا، تو باقاعدہ گوبر گیس پلانٹ اور دوسری اور چیزیں بنائی، گیس بھی بنایا اور کھیتیوں کی ترقی کے لیے ان پاخانوں کو استعمال کیا، اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کی۔ میرے آقا کی تعلیم کو جس نے لیا وہ کامیاب ہوا۔ ہم غلامان محمد اپنے نبی کی تعلیم کو نہیں لیتے۔ ہم اگر اللہ کی مخلوق، اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، متعلقین، چلتی پھرتی مخلوق، علماء، حفاظ اکرام، امام، مؤذن، دین کی محنت کرنے والے، سفراء، اگر ہم ان کی اچھائیاں ڈھونڈیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم کو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا۔ اور برائیاں کرنے سے آج تک ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ رمضان کی پہلی جمعہ ہم سب نیت کرے آج سے اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی برائی نہیں ڈھونڈیں گے۔ لوگ اپنی بیویوں کی برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، صرف برائی ڈھونڈتے ہیں۔ ساسیں اپنی بہوؤں کی برائیاں ہی ڈھونڈتی ہے، ننندیں اپنی بھاوجی یا کیا بھابیاں لگیں گی ان کی برائیاں ہی ڈھونڈتی ہیں۔ تجھے اچھائی نظر نہیں آئی ایک بھی؟ جب نکاح کر کے پھر لائے کائے کو اتنی برائی اب نظر آ رہی، پہلے نہیں دکھی تھی؟ کائے کو لائے نکاح کر کے اس کو؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا ہم کوشش اس بات کی کریں گے آج سے کہ ہم کسی کی برائی نہیں ڈھونڈیں گے، اور نظر بعض مرتبہ نظر آ جاتی ہے، بعض مرتبہ نظر آ جائے تب بھی تذکرہ نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی کی برائی کو ڈھانکے گا، پردہ پوشی کرے گا، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تم میں سے ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ میرا اللہ قیامت میں میرے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرے، اور میری جو بھی زندگی ہے اس کو اکیلے میں میرا اللہ لے، سب کے سامنے مجھے بدنام نہ کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیاری والی زندگی عطا فرمائے۔ رمضان کے متعلق کی جو باتیں تھیں کہ رمضان کی اہمیت، اس کا احترام، اس میں کیے جانے والے اعمال اور اس کی بہت زیادہ قدر، گناہوں سے لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تمام اعمال کے ساتھ اپنے رمضان کی ابتدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔